ناظرین اور عزیز طالب علموں آداب. نظامت فاصلاتی تعلیم مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے زیر اہتمام پیش کیے جانے والے آج کی اس نشست میں ہم ایم اے سال دوم کے طلباء کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک مذاکرہ جس کا موضوع ہے ادبی تراجم کی روایت، اہمیت اور مسائل. اس مذاکرے میں حصہ لینے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے پروفیسر رحمت یوسفزئی، سابق صدر شعبہ اردو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی، پروفیسر محمد ظفر الدین، شعبہ ترجمہ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، اور پروفیسر شوکت حیات، صدر شعبہ اردو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اوپن یونیورسٹی حیدرآباد. میں آپ تمام کا یونیورسٹی کے اس پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں. سب سے پہلے میں ڈاکٹر ظفر صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کسی بھی زبان میں ترجمے کی جو روایت رہی ہے اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے خیال میں ترجمے کی جو تکنیک ہے یا جو ترجمے کی روایت ہے اس کو ایک طالب علم اگر پڑھ رہا ہے، سوچ رہا ہے اس بارے میں، تو کس طرح سے اس کو سمجھنا چاہیے؟ ترجمے کی تکنیک تو بہت بعد میں آتی ہے. جی، ابتدائی دور میں ترجمہ ہوتا تھا اور ہم اپنے طالب علموں کو اس طرح بتا سکتے ہیں کہ اردو زبان میں ترجمے کی روایت بہت قدیم ہے. جی، اور یہ کہنا صحیح ہوگا کہ اردو میں ترجمے کا آغاز اردو زبان و ادب میں شعر و ادب کے آغاز کے ساتھ ہی ہو گیا تھا. جی، کیونکہ جن افراد نے اردو شعر و ادب کی تخلیق کی ان کی اصلی زبان فارسی تھی اور وہ فارسی ہی میں ادبیات کا مطالعہ کرتے تھے. اور جب اردو نے فروغ پانا شروع کیا یا اردو نے اپنی ابتدائی شکل لینی شروع کی تو ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو فارسی میں جس ادب کا مطالعہ کرتے ہیں اسے اردو قارئین کے لیے بھی منتقل کیا جائے. اس طرح سے ہمارے اولین ادیبوں اور شعراء نے فارسی اثرات کے تحت اردو شاعری میں اور اردو ادب میں تخلیق کی. اور ہم اس کی کئی مثالیں دے سکتے ہیں. جیسے شاہ میرا جی خدا نما، یہ ہمارے سب سے پہلے مترجم مانے جاتے ہیں. انہوں نے ترجمہ کیا تمہیدات ہمدانی کا، وہ فارسی تصنیف تھی. اردو کی پہلی داستان ہم صبرس کو مانتے ہیں. ملا وجہی نے یہ ترجمہ کیا دستور عشاق سے. شمالی ہندوستان کی بات کریں نثری تصنیف میں تو وہاں کی سب سے پہلی نثری تصنیف ہے کربل کتھا فضلی کی، وہ روضۃ الشہداء کا ترجمہ ہے. اور بھی آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ قادری نے معرفت السلوک کا ترجمہ، ملک خوشنود نے جو جنت سنگھار لکھا وہ دراصل امیر خسرو کے ہشت بہشت کا ترجمہ ہے. تو یہ جو ابتدائی جتنی بھی تصنیفات ہیں ہمارے ہاں وہ تصنیفات ایکچولی ترجمہ ہیں. لیکن یہاں پہ ایک بات ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہ باقاعدہ مترجمین نہیں تھے اور نہ ہی ان کی جو تصنیفات ہیں وہ خالص ترجمے کے ذیل میں آتی ہیں، اس لیے کہ اس وقت ترجمے کے کوئی اصول نہیں تھے. اس وقت وہ ترجمہ کرنے کے لیے ترجمہ نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک ادب کو دوسری زبان میں متعارف کرایا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی جو تصنیفات ہیں انہیں ہم ترجمے کے لحاظ سے نہیں دیکھتے ہیں. تاریخی اعتبار سے وہ ترجمے کے ذیل میں آتی ہیں لیکن انہیں ہم تبازات تصنیف کہتے ہیں. تبازات تصنیف یعنی خالص ان کی تصنیف. ترجمے میں انہوں نے اس قدر آزادی لی اور تہذیب و معاشرت کو اس قدر بدل دیا. تہذیب و معاشرت کے حوالے سے کہنا چاہوں گا کہ جو فارسی کتابوں میں فارسی تصنیفات میں ایرانی تہذیب جو تھی اسے اگر ایک لکھنؤ کا آدمی کر رہا ہے ترجمہ تو وہاں کے کھانے پینے کو شامل کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ نورا کی بالائی بہت مشہور ہے، وہ کہتا ہے کہ وہاں کی نان خطائی بہت مشہور ہے، جبکہ یہ ایران میں نہیں پائے جاتے ہیں. تو اسی طرح تہذیب کا بھی ترجمہ ہوا اور یہ تمام ابتدائی ترجمے گرچہ کے ترجمے تھے مگر خالص ترجمے نہیں تھے.
اگر ہم آغاز کی بات کریں جی تو ہندوستان میں یورپیوں کی آمد کے ساتھ جب انہوں نے اپنے عیسائی مذہب کی تبلیغ کرنا چاہا جی تو انہوں نے اپنی مذہبی کتابوں کو اردو زبان میں منتقل کرنا شروع کیا. جی اس طرح 18ویں صدی کے وسط میں انجیل اور توریت کے اردو ترجمے شروع ہوئے اور وہی کتابی شکل میں سامنے آنے لگے. جی مذہبی کتابوں کے اردو ترجمے میں کے سلسلے میں جو سب سے پہلا نام آتا ہے وہ بنجامن شلٹر کا ہے. وہ ڈنمارک کا ایک پادری تھا اور اس نے 1739 میں 1739 میں انجیل کا ترجمہ شروع کیا جی اور 2-3 سال کی مدت میں 1741 میں اس نے اس کا ترجمہ مکمل کر لیا. اور ادبی و مذہبی تراجم کے علاوہ اردو میں علمی اور سائنسی کتابوں کے ترجمے کا کام بھی فورڈ ولیم کے قیام کے بعد سے شروع ہوا، جس میں خالص علمی بنیادوں پر اردو زبان میں دیگر زبانوں کی سائنسی و علمی تصانیف کا ترجمہ ہونے لگا. اور پھر جہاں تک ادبی ترجمے کا سوال ہے تو پہلے تو ہمیں یہ ابتدائی تاریخ ملتی ہے اور اس کے بعد جب ہم یہ کہیں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے شروع کیا، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میر امن تو پرانے ذیل میں آتے ہیں لیکن جب ہادی حسن رسوا نے ترجمہ کیا تو ان لوگوں نے ترجمے کے اصولوں کی بھی پابندی کی. گرچہ اس وقت بھی اصول وضع نہیں کیے گئے تھے لیکن ہاں انہوں نے جس انداز سے ترجمہ کیے اس میں خود اپنے آپ میں ایک اصول دکھتا ہے کہ کہیں ہے کہ اصطلاحات کو من ون لے لینا، کہیں ہے کہ تہذیب کو ترجمہ کرتے وقت وہاں کی تہذیب کو نظر انداز کر کے اپنی تہذیب کو شامل کر دینا تاکہ اس کا قاری جو اس کا پڑھنے والا ہے اس سے ایک وابستگی اور اس میں دلچسپی پیدا ہو سکے. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اردو ترجمے کی روایت بہت قدیم ہے، اتنی قدیم ہے جتنی قدیم اردو شعر و ادب کی روایت ہے. جی جب آپ نے یہاں شعر و ادب کا ذکر کیا ہے تو اس مرحلے پر میں ڈاکٹر رحمت یوسف صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اردو میں ادبی ترجمے کی جو روایت تھی اس کا باضابطہ آغاز کب سے ہوا اور اس سلسلے اس وقت جو ہے کس طرح کے لوازمات رائج تھے کہ ترجمہ کس طرح سے کیا جانا چاہیے، کیا شرائط، کیا ضوابط، کیا قوانین اس کے لیے لازمی سمجھے جاتے تھے؟ دیکھیے کوئی بھی کام جب شروع کیا جاتا ہے تو اس کے اصول اور ضوابط نہیں ہوتے. لوگ کچھ کرتے ہیں، لوگ کچھ پیش کرتے ہیں، اپنے طور پہ کام کرتے ہیں اور تبھی اس کے اصول منضبط ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم نے اصول بنائے اور اس کے بعد ترجمہ شروع کیا، اصول بنائے اور شاعری شروع کی، عروض تیار کیا اور عروض کے حساب سے شاعری کی. پہلے شاعری ہوئی، اس کے بعد میں یہ دیکھا گیا کہ اس کے عروضی نکات کیا ہیں اور کیسے اس کے حصے ہو سکتے ہیں اور پھر بعد میں وہ ایک علم کی شکل اختیار کر گئے. کسی لائے عمل کے بغیر آغاز ہو گیا تھا. ظاہر ہے کہ مقصد یہ ہوتا ہے مترجم کا کہ وہ جو اوریجنل ٹیکسٹ ہے یا سورس لینگویج ہے اس کو منتقل کرے، پڑھنے والوں کی مدد کے لیے ان کی زبان میں اس کو پیش کرے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے. اب اگر ہم اصولوں کی بات اس زمانے میں کریں تو شاید بہت مشکل ہوگا، لیکن اب تو ظاہر ہے کہ انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر جو مترجمین نے جو کچھ کیا ہے ہم اس کو سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں کہ کچھ ان میں جو کچھ انہوں نے کیا اس بنیاد پر کیا ہم کچھ اصول بنا سکتے ہیں، کیا کچھ طریقہ کار منضبط کر سکتے ہیں. یہ ایک اہم بات ہے. جہاں تک کہ ادبی تراجم کا تعلق ہے اردو میں، جیسے کہ ظفر صاحب نے بہت صحیح فرمایا کہ دستور الشاق کا ترجمہ وجہی نے کیا تھا سبرس کی شکل میں، لیکن اس میں اتنی خلاقیت ہے کہ ہم اس کو ترجمہ نہیں کہہ سکتے اور نہ ہی انہوں نے کہیں کہا کہ میں نے ترجمہ کیا ہے، بلکہ اس میں انہوں نے نیٹیوٹی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے. بہت چیزیں شامل کی، بہت سارا اس میں اضافہ کیا اور کہیں کچھ حصے نکال دیے. فارسی کی دستور الشاق پڑھیں اور اس کو پڑھیں تو میرا خیال ہے کہ کافی فرق آپ کو محسوس ہوگا. اس لیے اس کو بعض تخلیق کہنا زیادہ بہتر ہوگا. بعض تخلیق ہم اس کو کہہ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو ترجمہ کہیں، جو ترجمے ہی کا ایک روپ کہا جا سکتا ہے. حالانکہ وجہی نے اس بات پر ہرگز اشارہ نہیں کیا کہیں بھی کہ میں نے وہاں سے اس کو منتقل کیا. حافظ کی غزلوں کا ترجمہ قلی قطب شاہ نے کیا، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب تک کہ آپ حافظ کو نہ پڑھیں اس وقت تک معلوم نہیں ہوتا کہ حافظ نے ترجمہ کیا ہے. پوری کی پوری غزل
پورا کا پورا شعر وہی متن وہی الفاظ، اگر آپ جی بعض الفاظ بدل کر انہوں نے ذرا سا بدل کر اور اگر آپ ترجمہ کرنا چاہیں اب آج اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو قریب قریب وہی الفاظ آپ استعمال کریں گے. جی تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حافظ کی غزل سامنے رکھی اور اس کو اردو میں منتقل کر دیا، اور اس کا اظہار کہیں آپ کو نہیں ملے گا. کلیات قلی قطب شاہ میں آپ کو کئی ایسی غزلیں مل جائیں گی. تو اس اعتبار سے ہم شاید یہ کہہ سکیں کہ قلی قطب شاہ اردو کے پہلے منظوم ترجمے کے سب سے پہلے مترجم کہے جا سکتے ہیں. جی لیکن اس کے بعد پھر ایک سناٹا ہے، اور کہیں آپ کو کچھ ایسا مواد نہیں ملتا کہ جس کی بنا پر آپ یہ بات قائم کر سکیں کہ سب یہ اردو کا پہلا مترجم ہے. جی جو مذہبی تراجم اور سلسلے میں ظفر صاحب کی بات پر تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ 19ویں صدی میں شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، اور جو لفظی ترجمے کی بہترین مثال کہا جا سکتا ہے. آج تک بھی وہ ترجمہ رائج ہے، اور لوگ اس کو آج بھی اتنی ہی دلچسپی سے پڑھتے ہیں، اس لیے کہ لفظ کے نیچے لفظ ہونے کی وجہ سے اس کا مفہوم بڑی آسانی سے سمجھ میں آ سکتا ہے. تو ایک بہت اہم وہ کام ہے. اس کے بعد بہت سارے تراجم ہوئے، کئی تراجم ہمارے سامنے ہیں قرآن مجید کے، لیکن وہ ترجمہ اپنی نوعیت کا واحد ترجمہ ہے. جی تو جہاں تک ادبی تراجم کا معاملہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ قطب شاہی دور میں جو تراجم ہوئے، اس کے علاوہ پھر باضابطہ تراجم کی جب بات ہوتی ہے تو شاید 19ویں صدی ہی میں جو فورٹ ولیم کالج اور دلی کالج اور سینٹ جارج کالج، ان مقامات پر کچھ لوگوں نے، کچھ منشیوں نے تراجم کیے. باضابطہ ان سے ترجمہ کروایا گیا اس کتاب کا، شرح تمہیدات حمدانی جو شامیرہ نعمانی کی تھی، اور خواجہ بندے نواز گیسو دراز نے اس کو عربی سے فارسی میں ترجمہ کیا تھا. وہ ترجمے کا ترجمہ ہے. ہاں، تو یہ ترجمے کا ترجمہ ہے، اور مقصد یہی تھا کہ لوگوں تک وہ بات پہنچائی جائے. لیکن ہم اس کو پھر بھی ادبی تراجم کے ذیل میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ وہ بالکل مذہبی نوعیت کی چیز ہے. شکارنامہ البتہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترجمہ ہے، لیکن شکارنامے کے 3 مترجم ہیں، اور 3 نسخے، 3 مخطوطات الگ الگ نوعیت کے ہیں. تو اس لیے کہنا بہت مشکل ہے کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے اور کون سا زیادہ پسند کیا جائے گا. ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آج کے مذاکرہ کا موضوع ہے ادبی تراجم کی اہمیت اور مسائل روایت، تو آپ ہمارے ناظرین کو، بالخصوص طلباء کو یہ بتائیں کہ جیسا کہ ابھی آپ نے قلی قطب شاہ کے حوالے سے منظوم تراجم کے سلسلے میں بات کہی اور مذہبی تراجم کا یہاں پر ذکر ہے، تو نثری تراجم کے سلسلے میں کس طرح کا رویہ تھا اس زمانے میں؟ آپ غالباً یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب تراجم یہ سوچ کر کیے گئے کہ اب ترجمے کے ذریعے ہم کو دوسری زبان کے ادب کو منتقل کرنا ہے. میرا خیال ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا، یہ کام تو 19ویں صدی میں ہی سامنے آتا ہے. اہمیت اس کی یہ ہے کہ ہم جس زبان سے واقف نہیں ہیں اس زبان کے ادب کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اور شاید اس کے ذریعے اپنے ادب میں بھی اضافہ کر سکیں. ان تراجم کو پڑھنے والے ظاہر ہے کہ زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جن کو ادب سے دلچسپی ہے. جہاں تک مذہبی تراجم کا معاملہ ہے یا سائنسی تراجم کا معاملہ ہے، ان تراجم کو وہ لوگ پڑھیں گے جو اس سبجیکٹ سے یا اس مضمون سے، اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں، چاہے وہ مذہب ہو یا سائنس ہو یا سماجی علم ہو. لیکن ادب کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ وہاں بھی وہی لوگ اس کو پڑھیں گے جو شعر و ادب سے یا ادب سے ان کی زیادہ قربت ہے، جو خود شاعر ہیں، وہ خود ادیب ہیں. تو وہ جاننا چاہیں گے کہ بھئی دوسری زبانوں میں کیا ہوا. اسی نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر لوگوں نے تراجم پیش کیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کوئی اصول یا کوئی ضابطہ ان کے سامنے نہیں تھا، بات کو پہنچانا مقصود تھا. بات کو پہنچانا مقصد تھا. ڈاکٹر شوکت حیات صاحب، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ادبی تراجم کی اہمیت کیا ہے؟ ادب انسان اور کائنات کا ایک اٹوٹ رشتہ ہے. دراصل ادب انسانی جذبات، احساسات کا ترجمانی کرتا ہے. وہ ضمیر کی تاریخ بھی ہے اور ذہن کی آسودگی بھی. ادب جب ایک طرف ہم کو سکون کا سامان مہیا کرتا ہے تو دوسری طرف عقل و فکر کو مہمیز کرنے کا ایک آلہ بھی ہے. ہم دیکھتے ہیں یونان پر جب
روم کا تسلط ہوا، جو رومی تہذیب تھی وہ اس پر بہت زیادہ حائل ہو گئی۔ افلاطون کو آج بھی ہم پڑھتے ہیں، اور جتنے بھی ترقی یافتہ معاشرے ہیں وہ سب افلاطون کو مانتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کارنامہ رہا ہے افلاطون کا، اس کے بعد ارسطو کا، کہ آج تک ہم اس کو، اس کے تخلیقات کو اور ان کے کلمات کو ہم مانتے ہیں۔ دنیا کا شاید کوئی ایسا ادب ہو جو اس سے متاثر نہ ہوا۔ جی۔ تو یہ ادبی تراجیم کی وجہ سے، کیونکہ وہ لیٹن میں لکھی گئی ہوں تو اس کو انگریزی میں آئے، تو انگریزی سے فرانسیسی زبان میں آئے، فرانسیسی سے پھر ہندی اور ہندوستانی زبانوں میں آئے۔ تو اسی طرح سے ہم ادبی تراجیم کی اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ تو جب ہندوستان پہ مغلوں کی حکومت قائم ہوئی تو وہ لوگ فارسی بولتے تھے، ان کے جو سپاہی ان کے ساتھ آئے تھے وہ ترکی اور عربی بولتے تھے، تو ان سے بھی قصے سنا کرتے تھے یہاں کے عوام۔ یہاں کے عوام، یہاں کے جو قصے تھے، یہاں کے جو ہندوستانی اساطیر کے قصے تھے، ان سے وہ اس سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک تہذیبی سطح پر میل جول کی وجہ سے کیا ہوا کہ آپ کو ایک نیا، آپ کو ادب کے جو تراجیم کے طور پر نہ صحیح ایک طرح کا پہلے سے ایک خمیر یہاں تیار ہو گیا تھا، جس کی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں اردو کی سب سے پہلی مصنوی قدم راؤ پدم راؤ، تو اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں؟ پورے ہندوستانی اساطیر کے قصے، راجا، وزیر ہے، اس کے بعد طوطا ہے، ایک جادوگر ہے، سانپ ہے، ناگ ہے، اس کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہانی۔ یہ سب کیا ہے کہ یہاں کے جو نیٹیو کلچر ہے اس کو وہ سامنے رکھ کر انہوں نے آگے بڑھانے کی کوشش۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ وہ لوگ وہاں کے جو نیٹیو سپیکرز ہیں ان سے کچھ سیکھ کر اپنے ادب میں لانے کی ایک بہت ہی شعوری طور پر انہوں نے کوشش کی تھی۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان ادبی تراجیم کی معنیت اور افادیت کو اگر آپ دیکھیں، اس کی دو جہتیں ہیں، جیسے آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ ایک تو معنوی طور پر اور لفظی طور پر، جب ایک قوم دوسری قوم پر تسلط حاصل کرتی ہے تو اس کے جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، اس کے بعد اس کے جو جمالیاتی اخلاقی قدریں ہیں، وہ اس پر صرف استفادہ کرتی ہیں۔ جیسے ہم اب آج کے دور میں آپ دیکھیے اردو غزل ہے، تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ تیلگو غزل بھی لکھے جانے لگے۔ ڈاکٹر داسردی نے بہترین انداز میں اس نے لکھنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ڈاکٹر سینان ریڈی، اچھا سینان ریڈی صاحب نے اور آگے بڑھا کر انہوں نے تیلگو ربائی پنچ پدلو کے نام سے انہوں نے اس کو آگے رکھنے کی کوشش کی۔ یہی نہیں بلکہ جیلانی بانو کا ایک مشہور افسانہ ہے نرسیا کی باولی، تو اس کو تیلگو میں بھی ترجمے کیے گئے۔ نرسیا باوی، انہوں نے فلم بھی بنائی تھی، نرسیا کی باوی کے، نرسیا باوی کے نام سے تیلگو میں ہوا تھا۔ مقامی اثرات کے باعث جو ادبی تراجم تھے ان کے لیے مسائل پیدا نہیں ہوئے؟ ہاں ضرور مسائل تو پیدا ہوئے، کیونکہ بہت سے ایسے تراجم ہم نے دیکھا ہے۔ مثال کے طور پر غالب کے اشعار کا داسردی نے بھی ترجمہ کیا ہے غالب گیتال کے نام سے۔ اس میں انہوں نے انسان اور آدمی کا جب ترجمہ کر رہے تھے، بس کے دشوار ہے انسان کا، اس شعر کو انہوں نے جب ترجمہ کیا، دونوں جگہ انہوں نے مانوڑ رکھا ہے، مانوڑ کے مانو انسان ہی رکھا ہے۔ وہ ایسی دشواریں ان کے سامنے آئی کہ جب ان سے ہم ملے اور ان سے کہا کہ آپ نے اس طرح سے کیا، وہ کہا کہ میں مجبور ہوں۔ اسی طرح سے انہوں نے عمر خیام کی رباعیوں کو ترجمہ کیا تھا، عمر خیام رباعیلو کے نام سے انہوں نے کیا تھا۔ اس وقت بھی ان کو بہت سے چیزوں کا پیش آئے، کیونکہ ان کے ہاں جو تصور ہے شاعری میں وہ زیادہ مذہبی رنگ اور خاص کر سنسکرتائزڈ ہے، سنسکرت کا بہت زیادہ اس پہ اثر ہے تیلگو شاعری میں، تیلگو ادب پر۔ ہمارے ہاں فارسی کا ہے، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو پہلی وجہ، مثال کے طور پر وہ نعت کے بارے میں جب کہتے ہیں تو بہت سے چیزیں وہ کر نہیں پاتے اس کا ترجمہ، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی اس کو اسی انداز میں وہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اکثر جو تراجم ہوئے ہیں، ادبی تراجم ہوئے ہیں جو دوسری ہندوستانی زبانوں سے اردو میں یا اردو سے دوسری زبانوں میں آئی ہیں، اچھی مثالیں بھی ہیں، لیکن بہت سی جگہ ناکام رہے یہ مترجمین، اس لیے کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ اصل اس کی روح کیا ہے، اس زبان کی، اس کے جو کلچرل ایتھوس ہوتے ہیں، ہر زبان کے کلچرل ایتھوس ہوتے ہیں، اس کے جو کلچرل جڑیں ہیں وہ اس طرح سے جڑی ہوتی ہیں کسی خاص روایت کے ساتھ
اور رسم و رواج کے ساتھ اگر وہ نہیں سمجھ پاتا تو اس کا ترجمہ کر نہیں پاتا. گویا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مترجم کے لیے لازمی ہے کہ وہ دونوں زبانوں پر عبور رکھتا ہو, یعنی جس زبان سے وہ ترجمہ کر رہا ہو اور جس زبان میں کر رہا ہو. جی جی. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تیلگو نہیں جانتے یا فارسی نہیں جانتے, لیکن وہ انگریزی کتابوں سے پڑھ کر, جی فٹزرال کی کتاب عمر خیام کی آپ نے پڑھ لیا, فارسی میں اس نے جو ترجمہ کیا ہے بس اسی کو سامنے رکھ کر آپ نے اردو میں ایک مضمون لکھ دیا, اس کا ترجمہ کر دیا. نہیں, میں یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا گستاخی معاف کہ صرف 2 زبانوں کا جاننا کافی نہیں ہے. جی, اس لیے کہ جب آپ کوئی لیگل ترجمہ کرتے ہیں جی جی, تو ممکن ہے کہ 2 زبانوں کے جاننے سے آپ کے ترجمے کا کام چل جائے گا. جی, لیکن یہاں بات ہم لوگ کر رہے ہیں ادبی تراجم کی. جی, ادبی تراجم میں صرف زبان ہی کافی نہیں ہے, وہ پوری تہذیب, ثقافت, وہ پورا پس منظر, جی جی, وہ پوری تاریخ جی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. جی, میں معذرت چاہتا ہوں, ذرا سا اس میں اور اضافہ, تمام فنی لوازمات بھی ہونا چاہیے. جس علم کا ترجمہ کر رہا ہے جی جی, اس علم سے بھی وقفیت اس کو ضروری ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب, ہم لوگ چونکہ یہاں پہ ادبی ترجمے کی بات کر رہے ہیں, علوم کی بات نہیں ہو رہی ہے. آپ نے جب فرمایا تھا نا کہ قانونی ترجمے کا, میرا خیال ہے کہ قانونی ترجمے میں بھی مترجم کو قانونی نکات سے وقفیت ضروری ہوتی ہے, بالکل ویسے ہی ادب میں بھی. جی جی, ادب کے جو لوازمات ہیں وہ تہذیب ہے, جی وہ پس منظر ہے. اب اگر پریم چند نے گاؤں کے دیہات کی زندگی پیش کی ہے, اگر کوئی ایک مغربی ٹرانسلیٹر آ کر اس کا ترجمہ کرنے لگے اور وہ ہندوستانی گاؤں کی تہذیب سے پس منظر سے واقف نہیں ہے, وہاں کی ریت رواج سے واقف نہیں ہے, ہوری کا جو کردار ہے اور اس میں جو دھنیا کے مسائل ہیں اس سے وہ واقف نہیں ہے, جو ہندوستان کے عام طور پر کسانوں کا مسئلہ ہے, نہ صرف اس وقت آج سے 50 سال پہلے تھا بلکہ آج بھی ہے, تو اس سے واقف ہوئے بغیر ترجمہ پوری طرح سے مکمل اور معیاری اور اصلی اور مکمل یعنی کیفیت کے ساتھ ترجمہ نہیں ہو سکتا. مقصدیت فوت ہو جائے گی. جی دیکھیے, ترجمے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ زبان کے اندر زبان بستی ہے. جی, یعنی ایک زبان اردو ہے, ٹھیک ہے اردو ہے, لیکن وہی اردو اگر دکن میں بولی جا رہی ہے, وہی اردو شمال میں بولی جا رہی ہے, شمال میں بھی اگر یو پی میں بولی جا رہی ہے تو اس کا لہجہ اور بعض لفظیات الگ ہیں. اگر وہی زبان اڑیسہ میں, بنگال میں, اتر پردیش میں بولی جا رہی ہے تو کہلا رہی ہے ہر جگہ اردو, لیکن اصل میں وہ اپنے علاقے کا لہجہ, تو ٹرانسلیشن میں لہجہ تو اتنا نہیں حاوی ہوتا, لیکن لفظیات بدلتی ہیں, کیفیات بدلتی ہیں, جذبات بدلتے ہیں, اور جب تک کہ آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے ادبی ترجمہ ناکام ہو جائے گا. جی, لفظی ترجمہ جہاں پہ آتا ہے, جیسے میں نے لیگل قانونی یعنی دستاویزات کی مثال دی تھی, وہاں لفظ کے نیچے لفظ بٹھاتے ہیں, ٹھیک ہے, پس منظر جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن لفظ کے نیچے لفظ بٹھانا ہی وہاں کا تقاضا ہوتا ہے. جی, اور ادب کے ترجمے میں لفظ کے نیچے لفظ اگر آپ نے بٹھایا تو یوں سمجھیے کہ آپ مار کھا گئے, آپ کا ترجمہ ناکام ہو گیا. ادبی ترجمے جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے, چاہے وہ افسانوی ترجمہ ہو چاہے وہ شعری ترجمہ ہو, ان دونوں میں کیفیات کو اور ماحول کو سمجھنا بڑا لازمی ہے. تو میں اپنے طالب علموں کو بتاؤں گا کہ دیکھیے, آپ کتابوں کی فہرست اور اس کے سنِ اشاعت یہ تو آپ اس نصابی مواد میں دیکھ لیں گے جو مواد خود تدریسی مواد کی شکل میں آپ کو فراہم کیا گیا ہے, لیکن آپ ان باتوں پہ غور کیجئے اور ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھائیے. بلکہ میں تو آپ کو کہوں گا, آپ کو فائدہ ہوگا اس سے کہ آپ اپنے امتحان کی کاپیوں میں بھی یہ باتیں لکھیے, تاکہ ایگزامنر کو لگے گا کہ آپ کا ایک اور بھی پرسپشن ہے, ویو آپ کا وسیع ہے. تو ادبی ترجمے کے تعلق سے بنیادی بات پس منظر کا جاننا, اس تہذیب کا جاننا, زبان کے اندر جو زبان بستی ہے اس زبان کا جاننا بہت ضروری ہے. بے شک آپ نے درست کہا ظفر صاحب. شوکت صاحب, آپ اس سلسلے میں کس طرح سے اتفاق کرتے ہیں ظفر صاحب کے ان خیالات سے؟ ڈاکٹر ظفر صاحب نے بہت سی اچھی باتیں کہی ہیں. جی, وہ طلباء کے لیے بھی مفید ہیں, عام عوام کے لیے بھی ہیں. جی, اس سے جڑتی ہوئی ایک بات کہوں گا کہ کسی بھی فن پارے کو ہم اس کے تہذیب, زبان و بیان اور اس مصنف کے بارے میں بھی آگہی ضروری ہے, کیونکہ اس کی جو ویو پوائنٹ ہے جیسے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنا ضروری ہے. جی, اور اس کا جو نقطہ نظر ہے کیا ہے, اس کا اگر آپ جانتے ہیں نقطہ نظر کو تو اسی وقت یہ بات پوری اپنے سامنے آ سکتی ہے. اور فنی پارے کو اس کا جو لہجہ ہوتا ہے, بعض ایسے چیزوں کے نام ہیں
तरकारियों के नाम है। मिसाल के तौर पर हम साउथ में ख़ासकर हैदराबाद में सपोटा कहते हैं, जबकि शुमाल में इसको चीकू कहते हैं जी, वहाँ शुमाल में अमरूद कहते हैं, यहाँ हम इसको जाम कहते हैं। ये ट्रांसलेटर इज आल्सो शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर जी, वरना वो जो बात तर्जुमा कर रहा है उससे तो उसमें मुश्किल हो जाती है। शफाफियत होनी चाहिए उसमें, और वो शफाफियत तो लोकल डायलेक्ट्स की बात है। शायर ने वहाँ पर यहाँ अलग-अलग dialects होते खतीब हैं। कलामी रहमत साहब, मैं एक सवाल आपसे करूँगा आखिर में। शायर ने कहा है कि हर एक लफ्ज़ को शफ़ाफ़ आईना कर दूँ, हर एक लफ्ज़ को शफ़ाफ़ आईना कर दूँ, मैं उसके हुस्न का मंजूम तर्जुमा कर दूँ। तो जब हम तर्जुमे की गुफ्तगू करें तो आखिर में आप हमारे नाज़रीन को, बिलखुसूस उन तलबा को जो साल दुवम का ये सबक पढ़ रहे हैं और वो इम्तिहान लिखेंगे, मंजूम तर्जुमों के सिलसिले में या शेरी तराजिम के सिलसिले में मुख्तसरन बताएं, और इसी पर हम आज की इस गुफ्तगू को तमाम करेंगे। देखिए, अदब के ताल्लुक़ से अभी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, ज़फ़र साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई, और मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पर नज़र रखना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं बातों पर ज़्यादा गहराई से गौर करना ज़रूरी होता है जब आप मंजूम तर्जुमा करें, यानी रूह तक पहुंचना जब होता है, क्योंकि कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा मफ़हूम शायर पेश करने की कोशिश करता है, नज़्म में ख़ास तौर पर, नज़्म के किसी शेर में, गज़ल के किसी शेर में। यानी अरूज़ आहंग भी उतना अहम नहीं है, क्योंकि हर ज़बान का अरूज़ का क़ायदा मुख्तलिफ हो सकता है। अब मंजूम तराजिम में जो मुश्किल पेश आती है, अगर आप फ़ारसी से और अरबी से तर्जुमा करते हैं तो कोई मसला नहीं है, हिंदी से तर्जुमा करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, हिंदुस्तानी छंद वगैरह से, लेकिन जब अंग्रेज़ी से आप उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो उस वक्त ये मसला पैदा होता है कि अरूज़ी आहंग में वो बराबर बैठेगा कि नहीं बैठेगा। इसलिए जो मुतरजिमीन हैं उन्होंने कुछ समझिए कि एक तरह से उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और ये सोचा कि भाई इसको यूँ चेंज किया जा सकता है, या बहर को यूँ किया जा सकता है, ख़ाफ़िया रदीफ़ की तब्दीलियाँ यूँ हो सकती हैं, ठीक है जी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो उसकी रूह है, शेर की जो रूह है, अगर वो किसी वजह से मुतासिर होती है तो वो मुतरजिम की नाकामी मानी जाएगी। अगर वो क़ुव्वत उसमें नहीं है, असराफ़नी में कमी आ जाएगी, उस क़ुव्वत को अगर ज़ाया कर दिया जाए तो बेज़ाहिर है कि तख्लीक़ का मकसद ही फौत हो जाएगा। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया प्रोफेसर रहमत यूसुफ़ज़ई साहब। तो नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, आज आपने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम की जानिब से पेश किए जाने वाले इस तालीमी प्रोग्राम में मुज़ाकरा समाअत किया, और इस मुज़ाकरे का जो मौजू था अदबी तराजिम की रिवायत, अहमियत और मसाइल। इस मुज़ाकरे में हिस्सा ले रहे थे प्रोफेसर रहमत यूसुफ़ज़ई, साबिक़ सदर शोबे उर्दू हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर मोहम्मद ज़फ़रुद्दीन शोबे तर्जुमा मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर शौकत हयात सदर शोबे उर्दू डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। तो मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के निज़ामत फ़ासलाती तालीम की जानिब से आप तमाम का इस नशिस्त में शिरकत के लिए शुक्रिया अदा करते हुए आज के इस मुज़ाकरे के अख्तिताम का ऐलान करता हूँ। अज़ीज़ तालिब इल्मों, अगर इस मौजू पर कुछ इस्तिफ़सारात आपके जहनों में हैं तो अज़राह करम आप हमें इस पते पर ख़त लिखें। हमारा पता है निज़ामत फ़ासलाती तालीम, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, गच्ची बौली, हैदराबाद 5,32,000। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आदाब।